نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے، انہ کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. 4 چیزیں اس میں، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ نمبر 1 الہدی والتقی والعفاف والغنی. دنیا آخرت کی ظاہری باطنی سب چیزیں آ جاتی اس میں. اے اللہ میں تجھ سے 4 چیزیں مانگتا ہوں. نمبر 1 الہدی، اے اللہ ہدایت دے مجھ کو. دیکھیے سب سے پہلے ضرورت کس چیز کی انسان کو؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، نفع والا علم مانگتا ہوں، اس علم کا صحیح فہم مانگتا ہوں، اس علم پر عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں. ہدایت کا یہ مطلب ہوتا ہے صحیح فہم اور اس کے مطابق جینا. اللہم انی اسألک الہدی. نمبر 2 والتقی، اے اللہ پرہیزگاری، تیرا خوف میرے دل میں ہو، گناہوں سے بچنے والا میں بنوں، حرام سے بچنے والا میں بنوں. ہدایت دے، علم دے، تقوی دے، تیرا خوف دے، زندگی میں پابند زندگی جینے کی توفیق دے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ وقایہ، وقا، بچانا. اے اللہ مجھ کو ایسا بنا کہ میں اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچاؤں جو تجھ کو ناراض کرنے والا. پابند زندگی. کس کی پابند؟ اللہ کی پابند. بچنے والی زندگی، احتیاط والی زندگی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی. یہ 2 چیزیں ضروری ہیں زندگی میں، ہدایت اور تقوی، علم اور پرہیزگاری. اس کے بغیر آدمی کامیاب ہو سکتا؟ یا تو آدمی کو معلوم نہیں ہوتا، یا پھر آدمی کا بریک کمزور ہوتا. ایکسیڈنٹ کیسا ہوتا؟ سامنے گڑا ہے معلوم نہیں، چلو ویلکم، گڑے میں جا کے گرا، معلوم نہیں تھا. یا پھر دکھ رہا ہے سامنے لیکن بریک لگایا، بریک کمزور نہیں ہے. بریک لگایا لیکن گاڑی ایسی سپیڈ میں تھی کہ بریک کی طاقت اس کو روک پائی نہیں، جا کے پھر گڑے میں گیا. تو کہیں کو آیا گڑے میں؟ معلوم نہیں تھا اس لیے پڑا. تو کہیں کو آیا؟ معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، لگایا بریک لیکن لگا نہیں. کیوں؟ بریک ریپیئر نہیں کیا. پہلی چیز ہدایت کا مسئلہ ہے، دوسری چیز تقوی کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ گھڑے میں کیوں جاتا آدمی؟ تو معلوم نہیں رہتا ہے. اچھا وہ گمراہ ہے کیا؟ میں اسی کو سن رہا ہوں روز یوٹیوب کے اوپر، اب معلوم پڑا. کتوں کو باٹا میں، اب کیا کروں؟ اب جو بھی سوچ رہا ہوں اسی کی بات دماغ میں آتی ہے. بعض اوقات آدمی کو بہت بعد میں معلوم پڑتا ہے گمراہ ہے. کتابیں پڑھا، خطاب سنا، فلاں چیز، آدمی معلوم نہیں تھا، ہدایت نہیں. یا پھر کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، سب معلوم ہے ہم کو، پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ دعا کرو. کوشش کرتا ہے لیکن کتنا کوشش کرتا ہے لیکن کیا کروں؟ فجر کی نماز کے لیے اٹھ ہی نہیں پاتا. الارم لگاؤ، میں بند کرتا اس کو. کون بند کرتا؟ برابر ہاتھ کو آنکھ نہیں ہے لیکن وہ موبائل فون برابر ڈھونڈ لیتی، برابر ڈھونڈ کے بند. کیوں؟ تقوی نہیں. سانپ آیا اگر بیوی اعلان کرے گھر میں تو، ارے آپ کے پلنگ پہ سانپ ہے، نہیں اٹھے گا، ڈھونڈے گا ایسے. بند کرتا اس کو میں، اس کا بٹن نہیں، اٹھ کے چھوڑ دے گا سب کچھ، کود کے چھلانگ لگا کے 4 فٹ دور جائے گا پلنگ سے. کھائیں. کیوں؟ خوف نہیں، تقوی نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، نقصان کا ڈر نہیں ہے کہ اگر میں دینداری نہیں اپناؤں گا اس کا کیا نقصان ہے، ڈر نہیں ہے. تو 2 چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی، یا تو علم نہیں ہوتا یا پھر آدمی میں ڈسپلن نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ناکام ہوتا. اے اللہ 2 چیزیں چاہیے مجھ کو ہدایت چاہیے، خالی نالج نہیں دنیا کا، اللہ والا علم چاہیے، اللہ والا علم، صحیح علم.
ہدایت چاہیے مجھ کو، اور اس ہدایت کے مطابق جینے کے لیے کیا چاہیے؟ تقویٰ چاہیے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دیکھیے کیا فرمایا؟ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ معلوم ہے کہ ہدایت سے استفادہ کے لیے تقویٰ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ مجھ کو کیا دے؟ دو چیزیں دے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، مجھ کو ہدایت دے اور تقویٰ دے، دونوں چیز چاہیے مجھ کو، کامیابی۔ اس لیے کہ آخر میں کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے سب؟ جب جڑتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن و سنت کی باتیں آپس میں ایک دوسرے کو مزید مضبوط کرتی، واضح کرتی ہیں، کامیابی اس میں ہے۔ پھر اور دو چیزیں کیا ہیں؟ والعفاف والغنا، دو چیزیں ضروری ہیں۔ عفاف، پاک دامنی، عزت۔ دنیا میں آدمی کے پاس سب کچھ اور عزت نہ ہو تو فائدہ ہے کچھ؟ عزت چاہیے، ساری دوڑ اسی کے لیے تو ہے، عزت چاہیے، سٹیٹس۔ لیکن وہ دو چیزوں کے ذریعے عفاف ہو، پاک دامنی، عورت اور مال، پاک دامن، اس کے دامن پر دھبے نہ ہو، عفت اس کے اندر ہو، کہ مال میں گپلے کر کے بیوقوف بنایا، امانت میں خیانت کیا، تھپا لگ گیا، خائن ہے یہ، خیانت کیا۔ یا دوسرا، عورت نے دعوت دی، لبیک، نہیں، یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، ہے تلک، کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ قال معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں نہیں کر سکتا یہ کام، غلط کام ہے۔ خود دعوت دے رہی وہ، نہیں، پاک دامنی، عفاف، مال کے معاملے میں، عورت کے معاملے میں پاک دامن رہے، اپنے دامن کو چھینٹوں سے، کیچڑ سے بچائے رکھے۔ اللہ مجھ کو عزت سنبھالنے والا بنا، پاک دامن بنا، عورت کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار، کسی بھی اعتبار سے ہو، لیکن جنرلی دو چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو ذلیل کرتی ہیں، اس سے دھبے لگتے ہیں۔ اور تیسری چیز، چوتھی چیز کیا ہے؟ غنا۔ ایک تو عزت میری بچائے رکھ، مجھ کو پاک دامن رکھ، ٹھیک ٹھاک رکھ، ذلیل مت کر، ایسے کاموں سے بچا جس سے میری عزت برباد ہو جائے۔ اور چار، والغنا، مجھ کو غنی کرتے ہیں، دونوں اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی۔ غنی کر دے، اتنا مال دے کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ ہو، یا ایسا دل دے دے جو کسی کا محتاج اپنے کو نہ سمجھے، کسی کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہ ہو، ایسا غنی بنا دے، مستغنی ایک دم۔ ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں، کوئی بات نہیں، نہیں، کسی کا محتاج نہیں، دل غنی۔ ورنہ آدمی کے پاس بہت ہیں لیکن وہ سوچ رہا ہے کہ کیسے بڑھاؤں، یہ فقیر ہے، میرے پاس کم ہے، کیوں؟ اس کے پاس میرے سے زیادہ ہے۔ میرے پاس کتنا ہے؟ میرے پاس بس 100 کروڑ ہیں، اس کے پاس کتنے ہیں؟ 200 کروڑ ہیں، 100 کروڑ اس کے پاس، یہ ٹینشن میں ہی، کیا فائدہ؟ لیکن ایک ہے، گیا صبح پھیری پہ گیا اور لایا کما کے، اور بچوں کے لیے چاکلیٹ لایا، کیک لایا، بیوی کے لیے اور کچھ چیز لایا، اور گھر میں کھانا آنا، سبزی ترکاری لایا، پیاز بھی لایا، پیاز لایا تو جیت گیا سمجھ لو، اور گھر میں کھا پی کے ایک دم، بیوی کھانا ختم، برتن تن دھو رہی ہے اور خوشحال ہیں۔ اگر یہ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا، بولا نا، ایک آدمی دعا کر رہا ہے کہ ایک آدمی جتنا دیا تو نے اللہ کافی ہے۔ یہ راجائیں پھٹے ہوئے ٹاٹ پہ سو رہا ہو، اور جو اوڑا ہو بھی پھٹا ہوا ہے، گھبرائیے مت، لیکن اس کا دماغ پھٹا ہوا نہیں ہے، اس کا دل پھٹا ہوا نہیں ہے، انٹیکٹ ہے ایک دم۔ وہ یہ راجا ہیں، اپنے پاس اللہ کا دیا سب ہے، بچے بھی خوش، بیوی بھی خوش، ٹھیک ہے، جو بھی مسائل آئیں گے کل کا کل دیکھیں گے، اور وہ 100 کروڑ رکھ کے کیا ہے؟ پیٹ میں مروڑ،
जेब में करोड़, लेकिन सर उसका दर्द हो रहा है, पेट दुख रहा है उसका, कैसे मैं 100 के 200 करोड़ करूं, मैं क्या होगा, मेरा बिजनेस कैसा होगा, परेशान ही है। मुझको गनी करते हैं। और गनी आदमी तभी हो सकता है जिसकी निगाह अपनी तिजोरी से ज़्यादा अल्लाह के ख़जानों पर हो। मेरे पास नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरा सब अल्लाह के पास है, वहाँ से लूँगा मैं। उसकी चाबी क्या है, दुआ। भाई अल्लाह के ख़जाने की चाबी हमारे पास है कि नहीं है, इस एतबार से कि हम अल्लाह से मांग सकते हैं और अल्लाह देता है। ये नहीं कि हम जब चाहे अपने हाथ से ले लें, ये कि हम अल्लाह से मांग सकते हैं और अल्लाह हमको अता कर सकता है। तो एक मोमिन बंदे का एतमाद अल्लाह पर है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से लेता है। तो ये जो दुआ है कितनी प्यारी दुआ, इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है, सही हदीस है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-हुदा वत्तुका, ये हुआ दीनी एतबार से। और दूसरी दो चीज़ें क्या हैं, वल अफ़ाफ़ वल गिना, एक इज़्ज़त, दूसरे माल। और क्या चाहिए आपको, आपको सही इल्म चाहिए और दीनदारी चाहिए, नॉलेज और दीनदारी, हिदायत, तक़वा। बचा हुआ दो क्या हैं, वल अफ़ाफ़ वल गिना, पाक दामनी, इफ़्फ़त और गिना, ज़ाहिरन व बातिनन। तो इज़्ज़त भी आपकी महफूज और माली एतबार से भी आप किसी के मोहताज नहीं, क़ल्बी सतह पर भी आप एकदम तवंगर राजा, बादशाह, दिल का बादशाह, असल बादशाह, चाहे वो टाट पे रहे।